اور ان کی ساری ٹیم ماسٹرز اور ان کے ساتھ ان کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک، اور سب سے بڑھ کر دل سے میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آپ نے ان بچوں کو ایمان کی بھرپوری عطا کی ہے، روح القدس کی بھرپوری عطا کی ہے، اور مسیحی ایمان ان کے دلوں میں آپ نے تشکیل کی ہے۔ آئے میرے عزیزوں، اور خاص کر میرے اختتام کے فرزندوں، کیونکہ آج کی عبادت آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہیں، آج آپ نے چرچ پہ قبضہ کیا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کیسی اتوار کی عبادت ہمیں چرچ سے باہر، لیکن آج آپ سینٹر ہیں، آپ مرکز ہیں، اس وجہ سے آج میں آپ سے بات کروں گا، اور آج تلاوت دعا پر ہے۔ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہاں اے خدا مجھے میک اپ سیٹ کرو، اے خدا مجھے سونے کا سیٹ کرو، اے خدا مجھے نیا موبائل آئی فون دو۔ دعا کرتے ہیں۔ آج خداوند دعا پر بات کرے گا، انجیل مقدس، اور کیا یسوع کلام کے شروع میں ہی کہتا ہے، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا۔ میں اپنی کائنانہ زندگی کے تقریباً 5-6 سال میں نے سینٹ اینٹھنیز چرچ منگل والا گرجا، وہاں پہ میں نے خدمت کی، اور منگل کے دن پہ بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں دعا کے لیے، ادھر 4 بجے کی نماز، 5 بجے اور 6 بجے، اور پورے کراچی سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ دعا کرنے کے لیے، اور میں اکثر دفعہ ان کو برکت دیتا تھا، ان کی مسئلے دعا نہیں سنتے، اگلے ہفتے دوبارہ وہی شکایت، اور اس کے بعد ہفتے والا وہی شکایت۔ آج یسوع دعا پر بات کرتا ہے کہ ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، خدا ہماری دعا نہیں سنتا ہے، خدا ہم سے بہت دور ہے۔ یسوع آج کلام میں ہمیں یاد دلاتا ہے، خدا سب کی دعا سنتا ہے۔ کبھی بھی نہ سوچو کہ خدا میری دعا نہیں سنتا، خدا سب کی دعا سنتا ہے۔ اور آج یسوع ہمیں سکھائے گا ہماری ڈیوٹی کیا ہے، کہ ہمیں ثابت قدمی سے کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنا، ثابت قدمی سے۔ نمبر پر ایک حلیم اور عاجز دل بنانے کی کوشش کرو، ایک حلیم اور عاجز دل رکھو۔ ایک بشپ صاحب 3 فادر کو ملنے گیا، 3 بزرگ فادر کو ملنے گیا، جو اکیلے ایک جزیرہ میں، چھوٹے سے جزیرہ میں رہتے تھے، بس اس جزیرہ میں کوئی نہیں تھا سوائے یہ 3 فادر۔ تو یہ کہیں، یہ بشپ صاحب کشتی میں بیٹھ کے وہ اس جزیرے میں پہنچا اور ان 3 بزرگ کاہن سے ملنے گیا، اور جب اس نے کہا چلو ہم اے ہمارے باپ کی دعا پڑھیں گے، تو وہ حیران ہوا کہ تینوں بزرگ کاہن کو اے ہماری باپ کی دعا آتی نہیں تھی، اے ہمارے باپ کی دعا جو یسوع نے ہمیں سکھائی۔ بشپ صاحب حیران، پریشان، آپ اتنے بزرگ 3 کاہن ہیں کہ آپ کو اے ہمارے باپ کی دعا نہیں آتی ہے، بیٹھو میں نے تمہیں سکھانا ہے۔ اور اس نے پورا دن لگایا ان کو اے ہمارے باپ کی دعا سکھانے میں۔ شام ہو رہی تھی اور بشپ صاحب کو پتا تھا مجھے جزیرے سے نکلنا ہے، تو اس نے سکھا کر ان کو گڈ بائی کہہ کے کشتی میں بیٹھا اور وہ واپس اپنے گھر نکلا۔ جب کشتی تھوڑی سی دور گئی پانی میں، کیا دیکھتا ہے کہ 3 یہی بزرگ کاہن سمندر کے پانی پر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے۔ وہ پہلے سوچا کہ یہ کوئی بت ہے،
پھر دیکھا کہ یہ 3 کاہن ہیں اور وہ حیران ہوا کہ یہ پانی پر بھاگ رہے تھے. تو جب وہ قریب آئے انہوں نے پوچھا کیا ہوا. وہ 3 بزرگ کاہن نے کہا بشپ صاحب وہ جو دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہم بھول گئے. پر اب بشپ صاحب کو پتا چلا کہ یہ تو بزرگ اگرچہ دعا کے الفاظ نہیں آتے تھے لیکن روحانیت میں بہت بلند. انہوں نے اس سے پوچھا 3 کائنوں سے پوچھا پھر جب تم خدا سے دعا کرتے ہو کون سی دعا کرتے ہو. تو یہ 3 کاہن بتانے لگے کہ ہماری دعا یہ ہے ہم اے خدا آپ 3 ہیں ہم 3 ہیں ہم پر رحم کر. بس یہ ہماری دعا ہے. اے خدا آپ 3 ہیں ہم 3 ہیں ہم پر رحم کر. اور بشپ صاحب نے ان کو کہا یہ دعا کافی ہے جاؤ اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرو. میرے عزیزو دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ہم اے ہمارے باپ کی دعا پڑھیں یقیناً اس میں بھی طاقت ہے لیکن خدا کے سامنے الفاظوں کی ضرورت نہیں صرف دل کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارے دل خدا کے ساتھ ہے تو جو کچھ ہم مانگیں گے خدا ہمیں دے گا. لیکن اگر ہمارا دل ہماری دعا کے ساتھ نہیں تو پھر مت پوچھو کہ خدا کیوں ہماری دعائیں پوری نہیں کرتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے دل ہماری دعا کے ساتھ ہیں. دوسرا پیغام کہ دعا آپ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے. دعا آپ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے. 2 عورتیں جو اپنی کمپنیوں کی مالک تھی ان کو ایک دن میٹنگ کے بعد وہ آپس میں چائے کافی کے دوران وہ آپس میں بات کرنے لگے اور ایک کہنے لگی کہ دیکھو خدا نے مجھے سب کچھ دیا خوبصورت ہسبینڈ آدمی اچھے بچے ہیں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں میرے پاس خوبصورت گھر ہے لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک خالی پن ہے ایک خلا ہے خالی پن ہے. اس کی دوست اس کی بات سن کے کہنے لگی کیا میں اس کا حل بتاؤں. تو وہ بڑی خوش ہوئی. اس نے کہا کیا مجھے کرنا ہے. اس نے کہا کہ آپ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے دعا کرو 1 گھنٹے کے لیے. اب یہ عورت پریشان ہو گئی 1 گھنٹے کے لیے دعا کرو. نہیں میرے سے نہیں ہوگا میرے پاس وقت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اپنی زندگی سے یہ خالی پن نہیں نکالنا چاہتے ہو تو اگلے دن اس عورت نے فیصلہ کیا صبح سویرے میں نے اٹھ کے 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے. اور جب اس نے باقاعدگی سے یہ کچھ مہینوں کے لیے کیا تو پھر اس نے گواہی دی کہ واقعی میں اس 1 گھنٹے کے ذریعے سے وہ خدا کے قریب ہو گئی. اور میرے عزیزوں آج آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ دعا کے ذریعے سے تبدیل ہونا چاہتے ہیں اگر دعا کے ذریعے سے آپ نئے انسان بننا چاہتے ہیں تو دعا کے لیے وقت دو. اپنے دن کے دوران ایک خاص حصہ رکھو جس میں آپ دعا کے لیے خدا کے لیے مخصوص کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اور تیسری بات میرے عزیزوں کہ ہر دعا کی بنیاد ایمان ہے. ہر دعا کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے. ایک چھوٹی بچی وہ
केमिस्ट की तरफ गई, दवाई फरोश के पास गई और कहने लगी कि मैं अपने भाई के लिए मौजज़ा वाली दुआ चाहिए। अब केमिस्ट जो दवाई बेच रहा था उसने छोटी सी 10 साल की बच्ची थी, उसने कहा कौन सी दवाई? उसने कहा मौजज़ा वाली दवाई, मौजज़ा। तो ये परेशान हुआ, तो उसने पूछा बच्ची से कि क्या कौन सा दवाई है? तो उस बच्ची ने केमिस्ट से कहा कि मेरा भाई घर में बहुत बीमार है और मेरी अम्मी ने कहा कि जब तक मौजज़ा ना हो, जब तक मिरेकल ना हो, मौजज़ा ना हो, मेरा भाई नहीं बचेगा। मेरे पास 50 रुपए हैं, मुझे मौजज़ा की दवाई दो। वो दवाई फरोश उसकी बात सुन के कहने लगा जल्दी जाओ, ये नहीं है मेरे पास। और वहां उसी दुकान में एक बंदा खड़ा था। जब उसने इस बेटी की, इस बच्ची की बात सुनी, उसने कहा बेटी इधर आओ, कहाँ आपका भाई? मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो वो उस आदमी को घर लेके गई और खानदान से मिलाया और पता चला कि ये आदमी उस अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल का न्यूरो सर्जन था, सबसे टॉप सर्जन था। और जब उसने बेटे का जायजा लिया, उसने कहा हाँ ये ऑपरेशन मेरे अंदर आता है और मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूं। उसकी अम्मी ने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं। और डॉक्टर ने हंसकर कहा नहीं, आपकी बेटी के पास पैसे हैं, 50 रुपए, मैं इस ऑपरेशन के लिए 50 रुपए लूंगा। और वाकई में डॉक्टर ने उस बेटे को अपने अस्पताल में लिया, उसने सारा चेकअप करवाया, ऑपरेशन हुआ और कुछ महीने बाद ये भाई वापस आया सेहतयाब होके। और उसकी अम्मी ये गवाही देती थी कि मेरा बेटा, मेरी छोटी बेटी ने ईमान के साथ 50 रुपए और अपने ईमान के साथ मेरे बेटे को इसने शिफा बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, हर दुआ की जो पीछे अगर ईमान ना हो तो कोई फायदा नहीं। इसी वजह से जब हम भी दुआ करते हैं, हमने उस बच्ची की तरह ईमान रखना है कि मुझे मौजज़ा दो, क्योंकि मुझे ईमान हमारी दुआ को मुकम्मल करेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु पाक कलाम में हमें ताकीद करता है कि हर वक्त दुआ करो और हिम्मत नहीं हारना। आइए आज खुदावंद से हम दुआ करें कि हम अपनी जिंदगी में हर वक्त दुआ करते रहे, हिम्मत ना हारें, ताकि हम भी ईमान के वसीले